وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم عرج بي إلى السماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان مکرم، ہم سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا ایک ایسا نادر واقعہ جس کو حدیث کی اصطلاح میں معراج کہتے ہیں اور قرآن کی اصطلاح میں واقع اسرا کہتے ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے والے کو اور سننے والوں کو اس کے اندر جو عملی پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس وقت میں وہ باتیں میرے ذہن میں ڈالے جو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ ہو، ہدایت کا ذریعہ ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گفتگو کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی توفیق شامل حال نہ ہو تو ہم جیسے گنہگاروں کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ توفیق دے تو کچھ آدمی بول سکتا ہے، اور اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو ہم سن سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے سچی طلب کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ، پوری فکر اور کڑن اور تڑپ کے ساتھ انشاءاللہ آپ حضرات بیٹھیں گے تو جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل میں اس مضمون سے متعلق ڈالے گا وہ امانت سمجھ کر میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بزرگوں اور دوستوں، واقعہ میراث سے متعلق قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی، یہی آیت بالکل عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں امام صاحب نے پڑھا۔ پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم سے قریب نہیں ہیں، نہ قرآن کریم کی آیتوں کے مضامین سے ہم کو کوئی دلچسپی ہے، جس کی بنیاد پر قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو توجہ بھی نہیں ہوتی۔ اس وقت میں قاری صاحب بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نئی تعلیم اور نیا نصاب جو ہے آدمی کے اندر جو ہے عصری تعلیم کا ایک جو ہے سلسلہ چل پڑا، اس کی بنیاد پر معراج کے واقعے میں مختلف شکوک و شبہات بھی لوگوں کو پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی اگر یہ ایک آیت کا صحیح ترجمہ اگر کوئی آدمی سمجھ لے تو میں قسم بخدا کہتا ہوں کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں پیش آتا، لیکن پریشانی یہ کہ ہم نے قرآن سمجھا نہیں، قرآن کریم کی ایک ایک لفظ کی حساب جو ہے نقطے کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوئی، جس کی بنیاد پر شکوک و شبہات پیش آتے ہیں۔ اس لیے میں نے بھی قرآن کریم کی وہی آیت پڑھی۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں، اور جن لفظوں پہ غور کرنا ہے ان لفظوں کو بار بار دہراؤں گا اور آپ بھی اس کے اوپر غور کریں۔ قرآن کریم کے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، یہ اللہ کی صفت ہے۔ الذی اسری بعبدہ، اس لفظ کا جو ترجمہ کر رہا ہوں وہ ترجمہ آپ بار بار دہرائیے، اس میں آپ کو ایک ایسی بات ملے گی کہ جتنے اشکالات واقع میراث سے متعلق لوگوں کو آتے ہیں یا قیامت تک آ سکتے ہیں، ان سب کا جواب صرف الذی اسری بی،
اتنے لفظ میں اللہ نے پورا بتا دیا. الذی اسری بی کا ترجمہ ہے وہ جو لے گیا، پاک ہے وہ ذات. کدھر اشارہ ہے؟ آپ بولیے کدھر اشارہ ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے. جی وہ یعنی اللہ. اسری بی جو لے گیا. اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہے خود سے جانا، میں بمبئی گیا، دلی گیا، امریکہ گیا، لندن گیا، اس میں میرا ارادہ شامل حال ہے. اس میں میری چاہت، میری تمنا، میری خواہش، میں اپنے ارادے سے گیا. یہاں یہ نہیں بول رہی. الذی اسری بی بعد آتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، فعل کے بعد با آئے تو اس کا ترجمہ بدل جاتا. الذی اسری بی جس نے، جو ذات پیغمبر کو لے گئی. کون ہے لے جانے والی ذات؟ آپ کو جتنے اشکالات آ رہے ہیں وہ اس بنیاد پہ آ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہوا میں جا سکتا کیا؟ آسمان پہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ہوا نہیں ہے، وہاں جاتے آدمی کا جسم بم بن کے بس ہو جاتا. اسی لیے چاند پہ جانے والے، خلائی سفر کرنے والے باضابطہ ایک کوڈ بناتا ہے سائنس. چاند پہ جانے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس کے اندر جی صاحب ہوا بھری جاتی ہے. کیوں پہننا ضروری ہے؟ ایک حد پہ پہنچنے کے بعد ہوا بند ہو جاتی. اگر آدمی اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھا، انسان کا یہ جسم اس کیفیت کو برداشت نہیں کر سکتا، بم بن کے بلاسٹ ہو جاتا. انسان کی جسم کی حفاظت کے لیے وہ کوٹ پہننا ضروری ہے، اس کے بغیر چاند میں راکٹ میں نہیں جا سکتا. میں اپنے طرف سے گیا تو آپ کو اشکال ہے، تم کیسا گئے بابا؟ تمہارے کہنے کوٹ بھی نہیں، سوٹ بھی نہیں، آپ کیسا گئے؟ آپ کو اعتراض کرنا بالکل بچا تھا. پیغمبر یہ نہیں بول رہے کہ میں گیا ہوں. ارے اردو سمجھ میں آ گیا؟ پیغمبر یہ نہیں بول رہے، اور قرآن یہ نہیں بول رہا محمد خود بخود چلے گئے، ہمارے حبیب سمجھ میں آ گیا، ہمارے پاس آ گئے. بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا بول رہے قرآن؟ کیا بول رہے؟ الذی اسری بی وہ ذات پیغمبر کو لے گئی. لے جانے کی کیپیسٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اللہ کے لیے کوئی چیز محال ہے کیا؟ ارے اللہ کے لیے کوئی چیز محال ہے؟ اللہ کی دی ہوئی کھوپڑی سے معمولی اتنی میموری کارڈ میں 4 GB 20 GB کا حساب پورا جو ہے مٹیریل تم بھر دے رہے ہیں. یہ کھوپڑی کون دیا؟ اللہ دیا. اللہ دیا تو کھوپڑی استعمال کر کے یہ میموری میں چیپ کے اندر پوری دنیا، پورے شہر، پوری سٹی کا پورا اس میں گھسا کے رکھ دے رہے ہیں. پھر وہ کھوپڑی دینے والے کے پاس کیا طاقت ہے؟ ارے قرآن کبھی سمجھنے کی فکر تو کر. اس کو تو تاخ کے اندر زینت بنا کے رکھ دیا اور سمجھا کہ تو وہیں رہ، وہیں اچھی ہے. اس کی وجہ سے اشکال پیش آتا ہے. تم سمجھتے ہو چاند میں جانے راکٹ ضروری، اور تم سمجھتے ہو سیڑھی کیسا چڑھے ہوں گے بیت المقدس کے اوپر سے. تمہاری 100 منزلہ بلڈنگ کے لیے تو لفٹ لگا سکتا، کھٹکا دبائے تو 10 سیکنڈ میں تو 100 منزل کے اوپر رہتا. یہ لفٹ بنانے کی کھوپڑی کس نے دیا؟ ارے بولتے نہیں، اللہ نے دیا. اللہ کی دی ہوئی کھوپڑی سے 100 منزل 10 سیکنڈ میں چل سکتا. پھر کھوپڑی بنانے والی کی حساب جو ہے اس کی ذات میں کیا طاقت ہوگی؟ قرآن کہتا ان القوت للہ جمیعا، سب طاقت، سب قوت وہ اللہ کے قبضے میں. قرآن کا ایک ایک لفظ رک کے سمجھ. تو ہم تو برق گردانی کرتے ہیں
سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گا راتوں رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنی نشانیاں بتانے کے واسطے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آگے بڑھو، بس ہو گیا قرآن۔ یہ پہاڑوں کی کتاب نہیں ہے، دو ایک کن دو دو دگنی سات ہوتی ہے اچھے پڑھ کے نکل جانے کے واسطے۔ اس کی ایک ایک آیت کے پیچھے 70,000 فرشتے اترے ہیں ساتھ میں۔ پیغمبر پہ اترے تو پیغمبر کا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، اونٹنی تاب نہیں لا سکی، بیٹھ گئی۔ صحابی کہتے ہیں سرکار کا سر میرے مانڈی پہ تھا، جب قرآن کی آیت اترنے لگی ایسا محسوس ہوا پیر میرے جسم سے الگ ہو گیا۔ اتنا وزن تھا قرآن کی آیتوں میں، یہ وزن ہے۔ ہم نے اس کو چنے پھٹانے کی بنڈی میں جو کاغذات رہتے نا، ویسے کاغذ سمجھ کے دو ایک اندر دو دگنی سال لگ جا کے وہاں رکھ دو، بس ہو گیا۔ یاسین پڑھ لیا، پھر واقعہ پڑھ لیا، سب پڑھ لیا اور رکھ دو بس۔ تو آیت کا ترجمہ سنیے، سبحان، پاک ہے وہ ذات۔ اب یہ واقعہ آپ سنیں گے، جتنی باتیں اس کے اندر آتی جائیں گی، الذی اسری بھی، یہ ترجمہ ذہن میں رکھنا۔ الذی اسری بھی کیا ترجمہ اس کا؟ لے گیا۔ پیغمبر اپنے ارادے سے نہیں گئے، اللہ لے گیا، اللہ لے گیا۔ اللہ کی ذات کے لیے اسباب کا محتاج اللہ نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اسباب کے۔ بیٹا ہونا ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں۔ نکاح کر، اس کے بغیر تجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ پہلے باپ قائم کر، اس کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی۔ بیوی لا، اس کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے میرے لیے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں، ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، پیدا کر کے بتاتا ہوں۔ آدم کو پیدا کر کے بتایا۔ آدم کا باپ کون؟ کوئی نہیں۔ آدم کی ماں کون؟ کوئی نہیں۔ بغیر ماں بغیر باپ اسباب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ایک جی صاحب جو ہے ابو الآدم کو، آدم علیہ السلام کو جی صاحب جب بنا کے بتا دیا، میں ایسی قدرت رکھنے والی ذات ہوں، مجھے باپ کی ضرورت نہیں، ماں کی ضرورت نہیں، بغیر ان دونوں کے بھی میں پیدا کر کے بتا سکتا ہوں۔ پھر فرمایا دنیا میں کم سے کم سگا بابا نہیں ہے، وہ تو ڈپلیکیٹ بابا ہے، تو اماں تو ہونا۔ میری موٹی بات سمجھ میں آ رہی؟ کم سے کم ماں تو ہونا۔ اللہ کی ذات فرمائے بغیر عورت کے مرد سے میں اولاد کر کے بتاتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فصلی سے حضرت حوا کو پیدا کر کے بتا، یہ حضرت حوا عورت کے بغیر پیدا ہوئی ہے۔ باپ ہے ان کا، مرد کا وجود ہے، عورت کا وجود نہیں ہے۔ بغیر عورت کے وجود کے حضرت حوا کو پیدا کر کے بتلایا اور فرما میری قدرت۔ پھر عورت کو رکھا، باپ کو ہٹا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا کر کے بتلایا، عورت ہے، مرد نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، بس میرے ایک لفظ کن کی بنیاد پر ان کو جی صاحب اولاد دے کے بتاتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کا فرما رہے الذی اسری بھی، وہ ذات جو لے گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسرا کس کو بولتے ہیں؟ رات میں لے جانے کو بولتے ہیں، رات کی سیر۔ دن میں لے جانے کو اسرا نہیں بولتے۔ کہاں سے کہاں تک لے گئے؟ قرآن کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ مسجد حرام جہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیدار نصیب کرے۔ ہر مسلمان کے دل کی تڑپ ہونا چاہیے کہ مسجد حرام کو دیکھے۔ دنیا میں دو چیزیں دیکھنا، ایک رسول کا شہر اور ایک اللہ کا شہر کعبۃ اللہ، یہ دو چیزیں دیکھ لو دنیا میں، پھر اس کے بعد بولنا کہ دنیا میں کوئی چیز ہے رہنے کے لیے
جس کے لیے آدمی کہیں بھی رہ کے تڑپ سکتا ہے، نبی کے شہر کے لیے تڑپ سکتا ہے یا اللہ کے گھر کے لیے تڑپ سکتا ہے۔ مسجد حرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں سو گئے تھے۔ میں بھی گزشتہ سال اللہ نے موقع دیا وہاں پہنچا، تو وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام ہانی کا گھر تھا، جیسا وہ گیٹ نمبر 1 کے پاس بازو ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ ام ہانی کا مکان ہے۔ مجھے معلوم ہے، میں گیا ہوں باضابطہ، جہاں کے وہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا۔ اب تو وہ حرم میں آ گیا ہو، سرکار وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ جبرائیل، ہمارا محبوب بڑا غمگین ہے۔ 3 بنیادوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے۔ پہلی وجہ یہ تھی، پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا تھا۔ مکے کے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ ایک غم یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جو حضور کے لیے بہت بڑے سپورٹر تھے، جب تک حضور کے چچا سے کسی کو ہمت نہیں تھی سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، پیچھے پیچھے بہت بولتے تھے، شام میں آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ پھر تیسرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 3 بڑے غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے۔ سرکار غم کی حالت میں سوئے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جبرائیل، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جاؤ اور ہمارے محبوب کو لے کے آؤ۔ کون بلا رہے ہیں؟ کون بلا رہے؟ ارے اللہ، اتنا دبلا بولیں گے تو کوئی شیروانی تھوڑی ہے۔ اللہ کی ذات، سنو، آپ کے امام صاحب تو قاری ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ کے بولنے کا ایک طریقہ ہے، بال سفید ہو گئے اللہ بولنے نہیں آیا، پیسہ بولنے آ گیا، عہدہ بولنے آ گیا، کرسی بولنے آ گئی، اللہ بولنے نہیں آیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ارے اللہ جب بولے منہ بھرنا، اللہ کا لام، یہ قانون ہے یہ کہ اللہ کا لام جب بھی بولو موٹا بولو، بولو ذرا اللہ۔ یہ میرے منہ کی زبان کو دیکھیے، اللہ۔ جب اللہ آپ بولیں گے تو اندر سے آپ کو خوشی ہوگی۔ اللہ اس میں اور اللہ اتنا بڑا فرق ہے۔ جتنی اندر سے محبت ہوتی ہے نا، اتنا اندر سے نام نکلتا ہے۔ اللہ کی ذات، کس نے بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ نے بلایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اترے ہیں، پہلے حرم میں اترے۔ سنو ذرا، حرم میں اترتے ہی فرشتے حرم میں جیسے اترے، کعبے کا طواف شروع ہو گیا اور تسبیح سے پورا حرم گونجنے لگا۔ آج تک نہیں، قیامت تک کے واسطے یہ اصول ہے، جو بھی حرم میں قدم رکھے گا، یہاں اگر مسجد میں آ گئے تو حکم کیا؟ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھنا۔ ارے مسجد میں آئے تو پہلے حکم کیا ہے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھنا نماز۔ حرم میں یہ حکم نہیں ہے، حرم میں تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے۔ حرم کی تحیۃ المسجد یہ ہے، جاتے ہی تسبیح کے ساتھ طواف شروع کرو۔ اتنے فرشتے آئے حضرت جبرائیل کے ساتھ کہ پورا حرم بھر گیا، پورا حرم گونجنے لگا تسبیح خداوندی سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے طواف کے بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ام ہانی کے مکان میں سو رہے تھے وہاں پہنچے۔ سرکار کیا کر رہے ہیں؟ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ سوئے ہوئے آدمی کو اٹھانا ہے۔ اب اگر یہ بولتے اے محمد قوم باذن اللہ، اے محمد اللہ کے حکم سے اٹھ جائیے، سونے کا وقت نہیں ہے، ایک طریقہ یہ بھی تھا، ہے کہ نہیں؟
دروازے پر زور سے کھڑے ہو کے بلاتے ہو گھر والوں ذرا اٹھو، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ وہ طریقہ اختیار کیا نہ یہ طریقہ اختیار کیا۔ سرکار کا کیا ادب ہے ذرا دیکھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے 600 پر دیے۔ کتنے پر ہیں؟ ان پروں کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیے۔ قوم لوط کے اوپر جب عذاب آیا، ایک پر کے کونے کے کنارے سے پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے گاؤں کو ایسا پلٹ دیا، پر کے کونے سے۔ تو پروں میں کتنی طاقت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسے 600 پریں جبرائیل علیہ السلام کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے اوپر اپنے پر رکھے۔ سویا ہوا آدمی اگر نیند میں ہے، ابا جان باہر کون کی آئی، ہڑبڑا کے اڑتا نہیں اڑتا، اور میرے جیسا رہتا تو غصہ بھی کرتا، کیا طریقہ ہے نیند میں ذرا آہستہ اٹھانا نا، یہ بھی بے ادبی شمار کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے ہلا کے بیدار نہیں کیا، پر رکھ دیے۔ سونے والے کے جسم پہ کوئی نئی چیز کا وزن پڑے تو خود بخود آنکھ کھلتی۔ آج بھی بڑے اپنے بچوں کو جب تربیت دیتے ہیں تو ابا جان کو اٹھانا ہے، عورتوں کو ہم نے بتایا نہیں کبھی ابا جان کو کیسے اٹھانا، ہم خود دروازے اجی ترکاری کھول لالا جی سو گئی تمہیں، بچوں کو مدرسے کا ٹائم ہوتا ہے، مرد کو ایسا اٹھا دے تو بچے سوچ رہے ہیں ابا جان کو ایسی اٹھانا چاہیے گی، باہر کوئی آئے تو بولے ابا جان آؤ کون کیا ہے باہر، اماں جیسا کریں گے بچے ویسے کریں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر رکھے، پر سرکار کی آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت جبرائیل نے۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتایا ادب بڑوں کا یہ ہوتا ہے۔ باپ کو اٹھا، اپنے استاد کو اٹھا، اپنے مرشد کو اٹھا، اپنے بڑے رشتے کو اٹھا، عمر سے بڑا ہے ان کو اٹھا۔ طریقہ یہ ہے کہ ادب کے ساتھ اٹھا، بے ادبی کے ساتھ نہ اٹھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کے حتیم ایک حصہ ہے کعبے سے لگا ہوا، وہاں لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر وہاں لٹا کر آپ کا سینہ یہاں سے لے کے ناف تک چیرا گیا۔ اب آپ بولے گے مول صاحب آدمی کو چیرے تو رہتا کیا؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ارے قرآن کی آیت سمجھ رہا، سب تم بائی پاس سرجری کرے تو پورے 25 ٹانکے ڈالنے کے بعد بھی آدمی زندہ رہتا، اور جب فرشتہ اگر کسی کا پیٹ چیرا تو کب مر جائیں گا؟ آپریشن ایک ایک مرتبہ نہیں، سیزرنگ کے ڈیلیوری 3-3 4-4 کر رہے ہیں۔ یہ کھوپڑی کون دیا؟ اللہ دیا۔ پھر جب اللہ اپنے محبوب کے سینے کو کھولنا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، یہ سب طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب کھولا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پہلے سے پاک ہے کہ نہیں؟ آپ کی ذات پاک، آپ کا دل پاک، آپ کی زبان پاک، آپ کا اشارہ پاک، آپ کا وجود پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ گندے ہیں کیا؟ نہیں، پاک ہے۔ آپ کا سر کے بال سے لے کر پے کے ناخنوں تک یہ سب اتنا پاک ہے، اتنا پاک ہے، اس پاکی پر عرش الہی بھی رشک کرتا ہے۔ یہ پاکی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کا دل پاک ہے، لیکن چیر کے اندر سے دل نکالا گیا۔ آسمان سے ایک تشت آیا تھا، تشت میں پانی تھا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھو کے رکھا گیا۔ ارے کوئی سو رہے ہیں کیا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں آپ کو، پھر پیچھے آنے میں پریشانی ہوگی۔ کیا دھویا بھائی؟ دل دھویا۔ کیا دھویا؟ کہاں جا رہے ہیں پیغمبر؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے دربار میں جانا ہے، اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ بتا دیا دل صاف کر کے جانا۔ اللہ کا محبوب بھی اللہ کے دربار میں آئے تو دل دھو کے وہ نبی کو لایا گیا۔ اور اللہ کے بندے، تو جب اللہ کے دربار میں مسجد میں آتا ہے کبھی دل صاف کر کے بھی آیا؟
اس میں تو گندگی سود کی، اس میں تو گندگی چٹھیوں کی، اس میں تو گندگی رشوت کی، اس میں تو گندگی باپ کو گالیاں دینے کی، اس میں تو گندگی ظلم کی، یہ سب کچھ بھر کے خدا کے دربار میں کیا لینے آ رہا ہے تو یہاں کیا ملے گا تجھے؟ ارے وہ پاک دل رکھنے والے کے دل کو صاف کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو بتایا اللہ کی عدالت میں اس کے دربار میں آ رہا ہے، دل صاف کر کے آ فطہر۔ یہ وہ دربار نہیں ہے استری کر لینے کو جیسا پاکی نہیں بولتے، جوتے پہن لینے کو پاکی نہیں بولتے، ٹائی لگا لینے کو پاکی نہیں بولتے۔ پاکی کا ایک خاص نظام دیا اسلام نے اور بتلا کہ یہ پاکی مطلوب ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، تیرے کپڑے بھی پاک ہو، تیری جگہ بھی پاک ہو، تیرا دل بھی پاک ہو، سب پاکی سے فارغ ہو کے آ اللہ کے دربار میں۔ اللہ بولو بال سفید ہو گئے، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ مسجد میں ایسا آنا نصیب ہوا؟ کس بھروسے پہ ہے کہ جنت ملے گی، سرکار کی شفاعت ملے گی، نبی کے ہاتھ سے جام کوثر ملے گا؟ نبی کا دل پاک ہونے کے باوجود دل صاف کر کے پہلے سے جو پاک تھا اس کو اور پاک کر کے بتلا دیا، دل کو شرک کی گندگیوں سے پاک کر، کیونکہ اب تو شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں جانے والا ہے، احکم الحاکمین کے دربار میں جانے والا ہے۔ یہ وہ دربار ہے علیم بذات الصدور، تیرے دل کے اندر آنے والے وسوسوں کو بھی وہ جانتا ہے، منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، دل میں آنے والے وَيَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، تیرے دل و دماغ میں آنے والے وسوسوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ ایسے کے دربار میں آ رہا ہے، دل صاف اور پاک کر گیا، سی دیا گیا آپ کا جسم، شام میں لایا گیا براق، حضرت جبرائیل نے لگام پکڑی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور فرما کے سوار ہو جائیے۔ حضور تیار ہوئے سوار ہونے کے لیے، تو جو براق تھا وہ سر جھٹک کے پیچھے ہٹ گیا۔ جانوروں کی کچھ عادت ہوگی، اپنا مالک بیٹھنے آیا تو آسانی سے تیار ہو جاتے، کوئی نیا آدمی بیٹھنے گیا تو جی صاحب جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں۔ کتنے دولے بچ کے ہوں گے گھوڑوں پہ جی صاحب بیٹھ کے شادی خانے کو جانے کی چکر میں، کتنے دولے نیچے اوپر ہو گئے ہوں گے۔ حالانکہ گھوڑے پہ جانا کوئی سنت نہیں، لیکن اب ایک ذہن میں بیٹھا ہوا کہ صاحب پٹیل کا بیٹا ہوں، جانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، ذرا پیچھے ہٹاؤ بدکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پتا بھی ہے تیرے اوپر کون بیٹھنے والا ہے؟ محمد سواری کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا جب نام آیا، براق انسان تھا کیا؟ براق انسان تھا کیا؟ نہیں، جانور ہے، گدھے سے تھوڑا سا بڑا، گھوڑے سے تھوڑا سا چھوٹا، جی صاحب براق کی یہ جسامت تھی، انسان نہیں تھا۔ لیکن جب لفظ محمد کا نام آ گیا، وہ سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، مطیع ہو گیا کہ اب آ جائیے میرے اوپر سوار ہو جائیے۔ ارے نبی کے نام لیوا صبح سے شام تک چوراہے پہ کھڑے ہو کے نام لیتا ہے، کبھی حضور کا نام آنے کے بعد تو بھی جھکا؟ کبھی میں نبی کے حکم پہ ایسے جھک جاؤں؟ ہزاروں مرتبہ سنا ٹخنے سے نیچے پیجامہ پہننا حرام ہے۔ نبی نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، میری باتیں نبی کی بات ہے۔ کبھی جھکا تو ایک جانور جھک کے بتا رہا ہے نبی کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہزاروں مرتبہ کانوں سے سن لیا لیکن کبھی جھکنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بتا نبی کی شفاعت کیسے ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہو گئے، سامنے رہبری کرنے میں حضرت جبرائیل ہے، فرشتوں کی پوری جماعت ہے، اور پوری فرشتوں کی جماعت کے ساتھ 4 بڑے فرشتے موجود ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل،
چاروں کے چاروں، اور آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام. روایتوں میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں، کچھ مقامات ایسے آئے جہاں حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے پیغمبر یہاں اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجیے. چند مقامات آئے وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اس کے بعد میں چند لوگوں سے ملاقات ہوئی، عجیب عجیب حالات دیکھنے میں آئے. یہ کہاں سے سفر ہو رہا بھائی؟ مدینے سے؟ ارے کہاں سے ہو رہا؟ مکے سے ہو رہا. ذہن میں ہے آگے جا کے ہم کچھ بولنے والے ہیں. کہاں سے سفر شروع ہوا؟ مکے سے سفر ہوا. مکے سے سفر شروع ہوا، بیت المقدس جانا ہے. مہینوں کا سفر ہے، مہینوں کا. یہاں سے اگر تم دلی کو جانا ہو، جی صاحب گھوڑے کے اوپر اگر کوئی آگے جائے تو 1 مہینے میں دلی کو پہنچتا، 1 مہینے میں. اور وہ تو جی صاحب کئی میلوں دور ہے، 500 میل سے زیادہ کا فاصلہ، آدمی جا ہی نہیں سکتا. پیغمبر اپنے خودی سے نہیں گئے. الذی اسرا بی، کون لے جا رہے؟ اللہ لے جا رہے. پلین میں بیٹھو، 1200 کلومیٹر کی رفتار سے پلین بھاگ رہا، 36,000 کلومیٹر کی اونچائی پر. کیا رفتار ہے جہاز کی؟ 12,000 کلومیٹر کی رفتار، 800 کلومیٹر فی گھنٹہ، 800 کلومیٹر. اسکرین پہ برابر بتا رہا کتنی رفتار سے جا رہا. تمہارا بنایا ہوا پلین اس رفتار سے جاتا ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ بلا رہے ہوں تو براق کی رفتار کا کیا حال ہوگا؟ تم سمجھ لو نہیں جا سکتے. الذی اسری بی، محمد اپنی طرف سے جاتے تو بات الگ تھی. یہاں تو اللہ لے جا رہا ہے، یہاں تو اللہ لے جا رہا ہے. فرما چند عجیب حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے میں آئے. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر سے کچلے جا رہے. حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی. کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھر کھا رہے ہیں. حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے ان کو بتا دیا. آگے چلے آگے چلے آگے چلے، بیت المقدس پہنچ گئے. یہ کب ہوا؟ دن میں، رات کے حصے میں یہ سب کچھ ہو رہا. بیت المقدس پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ براق سے اتر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اتر گئے اور براق کی جو رسی تھی اس کو ایک پتھر سے باندھ دیا. آج بھی یہودیوں کے قبضے کے باوجود آج بھی وہ پتھر جیسا کا ویسی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق، اس کی رسی باندھی گئی تھی. براق کون لائے تھے صاحب؟ جبرائیل علیہ السلام. کون بیٹھ کے آئے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ براق کسی اور کے واسطے لایا گیا تھا کیا؟ صرف سرکار کے لیے لایا گیا تھا. اللہ کے حکم سے آیا تھا. جبرائیل لے کے چلنے والے تھے، سرکار اس کے اوپر بیٹھ کے جانے والے تھے. یہ کہیں بھاگ سکتا تھا کیا؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کو باندھا گیا. بھاگنے کا کوئی امکان نہیں، جانور کے بھٹکنے کا کوئی امکان نہیں. اس کے باوجود بھی اس کی رسی پتھر سے باندھی گئی اور بتلایا کہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، پہلے سبب اختیار کر، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر. گاڑی لا کے ٹھہرا کرے، مسجد اللہ کے گھر کو آیا ہوں، جاتی کیا؟ جاتی کیا؟ وہ براق جاتا تھا، اس کے باوجود بھی باندھا گیا. فرما کہ اگر تو گاڑی لائے، سائیکل لائے، کچھ بھی لائے، پہلے تالا ڈال، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر. تو کھلا رکھ کے بعد میں بولے گا مسجد کو آئے تو گاڑی چرا لی، اللہ کے گھر کو گئے تو گاڑیاں چوری ہوتے، جانے تو جانا ہی نہیں. کس نے کہا تجھے؟ پہلے سبب اختیار کر، اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر. سبب کے بغیر کوئی چیز دنیا میں ملنے والی نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. سبب اختیار کر، سبب کے جیون میں اللہ تیرا کام بنائے گا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد
بیت المقدس کے اندر گئے، وہاں بہت بڑا مجمع پہلے سے تیار تھا، بہت بڑا مجمع پہلے سے تیار تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار نے وضو کیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار چونکہ پہلے سے باوضو تھے، مسجد حرم حتیم کے اندر آپ کو تو پورا دھلا دیا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو نہیں، بلکہ آپ آتے ہی پوری صفیں بن گئی، صفیں پوری کھڑی ہو گئی۔ سنو بھائی ذرا، مسئلے سنتے جاؤ سمجھتے جاؤ۔ ہم نے اسلام کو اپنی عقل کی ترازو میں تولا، بات چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تو پھر حساب اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار تشریف لے آئے، سن رہے بھائی، سرکار تشریف لے آئے، مسجد اقصی میں اندر آ گئے، آتے ہی پہلا کام کیا ہوا؟ پہلے سے جتنے لوگ مسجد اقصی میں تھے سب لوگوں نے کیا کیا؟ امام کے آ جانے کے بعد صفیں درست ہو جانا چاہیے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ امام کے آ جانے کے بعد کوئی بیٹھا نہ رہے، کھڑے ہو جائے۔ امام کے آ جانے کے بعد بیٹھنا کیا مانا ہے؟ سرکار آ گئے ہیں، امام آ گیا ہے، اب مصلیوں کی ذمہ داری ہے امام کے بولنے کا انتظار نہ کرے کہ صفیں درست کر لو، تم خود صفیں بنا لو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، اللہ کیا مسجد ہے بھائی، اللہ سب کو دکھا دے۔ گنہگار آنکھوں سے ایک مرتبہ دیکھو یار، ارے 25-30 ہزار میں 28 ہزار میں عمرے کو جا کے آ سکتے، 5 لاکھ کا تو خالی اسٹیج بنا رہی، گھر والوں کو عمرے کو نہیں لے جا سکتے، 10 لاکھ کا اسٹیج بنا رہی، کیا اللہ کے رسول کی مسجد نہیں دیکھ سکتے؟ دل میں محبت ہوتی تو ویسے لاکھوں قربان کر سکتا تھا، محبت دل میں نہیں ہے، زبان کے نوک پہ خالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، دل میں محبت ہوتی تو پھر حساب اللہ کے رسول کی مسجد نہیں دیکھتا۔ تاج محل دیکھنے یہاں سے دلی کو جا رہا، آگرہ اتر کے دیکھ رہا، 2 مرتبہ دیکھ رہا، دل نہیں بھر رہا ہے۔ ارے ایسے ہزاروں تاج محل قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے، خالی ایک ممبر کو دیکھ، ریاض الجنہ میں بیٹھ، خالی پھر دیکھ کیا سکون تجھے ملنے والا ہے۔ میسور کے پارکوں میں بیٹھ کے مزے اڑانے والوں، نبی کے کیاری میں بیٹھ جا کے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں دیکھنا، ایسے ہزاروں پارکوں میں بیٹھنے کا مزہ بھی نہیں ہے، اس سے صحیح کئی گنا مزہ آئے گا، بیٹھتے رونا جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ ارے نبی کی محبت دل میں نہیں اتری یارو، دیکھ ریاض الجنہ کا کیا مزہ ہے، لوگ گر رہے ہیں ایک دوسرے پہ لیکن خالی پیر رکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ارے ریاض الجنہ میں خالی پیر تو لگ جائے ہمارا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، اور جو لوگ گئے ان کو نظر آتا ہے ادھر ایسا دروازہ ہے، سرکار کا ممبر ادھر ہے، آپ جہاں نماز پڑھاتے ہیں ایسے ہی بالکل یہ دیوار ہے، سرکار کا دروازہ ادھر ہے۔ صحابہ پہلے سے نماز کے لیے بیٹھے رہتے، جیسے ہی حضرت بلال ٹائم ہوتا دروازے کے پاس جا کے بولتے الصلاۃ جامع یا رسول اللہ، دروازہ کھپ کے ساتھ کھلتا۔ شروع میں تو پردہ رہتا تھا، پردہ ہٹتے ہی حضرات صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام آ گیا ہے، مقتدیوں کا کام کیا ہے؟ سب بنا اللہ۔ پھر اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لے کے یہاں ممبر تک آتے، جس صحابی کو دیکھتے آگے پیچھے ہے تو ان کو سیدھا کرتے ہوئے آتے، آگے ہٹو، پیچھے ہٹو، برابر ہو جاؤ، صفوں کو درست کر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا، صفیں درست ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ کہاں پڑھائی بھائی؟ مسجد نبوی میں۔ جاتے ہی پہلے کیا کیا؟ 2 رکعت صفیں درست کرا دی اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مصلی پہ آگے کیا، کیونکہ پورے مجموعے میں سب سے زیادہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے کون ہے وہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے؟
آپ کے ہوتے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. خواب میں بھی اگر کوئی دیکھا، سنو ذرا، خواب بہت پڑھتے ہمارے، خواب میں بھی اگر کوئی یہ دیکھا تو میں نبی سے آگے ہوں، نبی پیچھے ہیں. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب میں سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا، میں نماز پڑھا رہا ہوں، سرکار پیچھے ہے. وہ یہ سمجھ رہے کہ صاحب میری خوشبختی آ گئی. بڑے مزے لے کے خواب سنا رہے تھے. حضرت فرما اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیری موت یقینی ہے، کیونکہ سرکار سے آگے جنازہ تو ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا آگے نہیں ہو سکتا. جنازہ آگے ہو سکتا ہے، سرکار سے آگے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. اور پھر لکھنے والوں نے کہ اسی دن اس کا انتقال ہوا. اور پھر کیا بتایا حضرت جبرائیل نے؟ قابل آدمی کے رکھتے ہوئے غیر قابل کو مصلی پہ آگے نہیں بڑھانا. پورے مجمع میں سب سے زیادہ قابل، مکرم، محترم، معظم کون سی شخصیت تھی؟ سب کے پاس مسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. مسجد، بھری مسجد. حضرت جبرائیل نے آگے پکڑ کے بتایا امامت کے لیے وہ لائق ہے جو سب میں زیادہ معظم ہو، محترم ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فراغت پا لی، مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں سے چند لوگوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف اور کچھ خطبے دیے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ پیش کیا. یہاں تک جو قصہ میں نے آپ کو سنایا یہ قصہ اسرا کہلاتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، بیت المقدس تک. یہاں سے اوپر جب نماز سے فارغ ہو گئے، حساب اور تعریف و توصیف سے فارغ ہو گئے، اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسری سواری پیش کی جو آسمانوں پہ چڑھنے کی تھی. آسمان پہ آدمی کیسا چڑھیں گا؟ ایک عقل میں آنے والا اعتراض ہے. کیسا چڑھیں گا؟ 100 منزلہ بلڈنگ پہ کیسا چڑھیں گا؟ کیسا چڑھیں گا؟ کوئی سیڑھی ہو، کوئی لفٹ ہو، چڑھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نورانی لفٹ لگا دی تھی، جس کے آزو بازو دونوں طرف فرشتے تھے. قطار کی آسمان دنیا تک سرکار چڑھتے گئے چڑھتے گئے چڑھتے گئے. آسمان دنیا پر جب پہنچے، آسمان کا دروازہ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے. ہاں، آسمان دنیا پہ جب پہنچے، دروازے پہ دستک دی حضرت جبرائیل نے، پیغمبر نے نہیں. کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ حضرت جبرائیل نے. اندر سے جو ذمہ دار اور نگران تھے انہوں نے پوچھا من دق الباب، کون بھائی دروازہ کون کھٹکھٹا رہے؟ اور انا جبرائیل. کیا بول رہے؟ ارے بولو، کیا بول رہے؟ میں نہیں بول رہی. روزانہ حضرت جبرائیل آنے جانے والے آسمان زمین پہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. حضرت جبرائیل السلام کا ایک ہی مرتبہ آئے گا؟ 1,24,000 پیغمبروں کے پاس برابر آتے جاتے ہیں. آسمان والے نہیں پہچانتے ان کی آواز کو؟ کیا خیال ہے؟ نہیں پہچانتے؟ پہچانتے نا جی. تو انہوں یہ بول سکے میں آیا ہوں، ان کی آواز نہیں پہچانتے تھے کیا؟ لیکن حضرت جبرائیل یہ نہیں بول رہے میں، کیا بول رہے؟ انا جبرائیل. محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا جب کسی کے گھر پہ جاؤ، جب کسی کو فون کرو، جب کسی کو جیسا بلاؤ وہ پوچھے کون، تو یہ مت بولو میں، بلکہ اپنا نام سناؤ کہ میں عبداللہ ہوں، میں کریم اللہ ہوں، میں محمد شریف ہوں، میں محمد اکرم ہوں. نام بولو، نام. دروازہ کھلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ صدر صاحب کے دروازے کو گئے، مارے دو سے، کون ہے؟ میں ہوں. بیچارہ میں کو کیسے پہچانے گا کہ میں کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ انا کیا ہے، میں کیا ہے، نام بول، تاکہ گھر والوں کو تشویش نہ ہو. یہ گھر میں جانے کا طریقہ بتلایا.
دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، اندر ویسے گھس کے مت جاؤ۔ مرد تو پھر بھی الحمدللہ دروازہ کھٹکھٹا کے جاتے ہیں، مگر عورتوں کا حال بڑا برا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے عورتوں کو خالی سینہ پرانا چکی کھانا بس اس کے حد تک ہی رکھے، تو پکاما کھلاما دھلاما نیلاما، بس اتنا ہی کام تیرا، آگے کچھ بھی نہیں ہے تیرے کو۔ اس کو دین نہ کو، اللہ نہ کو، رسول نہ کو، شریعت نہ کو، مسائل کچھ بھی نہ کو، جس کی بنیاد پر اس کو کورے کا کورا رکھیں۔ اس واسطے عورتیں کیا کرتے ہیں، اگر کسی کا گھر کو گئے نا، دروازہ کھول کے اندر چلے آتے ہیں، اندر جا کے خالہ اچھے ہے ہو گیا پکوان، اندر جا کے السلام علیکم خالہ بولتے ہیں۔ بولو مسئلے کے حساب سے غلط ہے نہیں ہے؟ آپ کا فرض تھا کہ بتا دے گھر والی کو کسی کے پاس جا رہے تو۔ عورتوں کو اگر بولے بھائی عورتیں کیسا ٹھہرنا جی گھر دروازے کے سامنے، پردہ نہیں ہے ان کو، حیا ہے بول کے دروازہ کھول کے اندر آ گئے۔ جہاں آپ کو پردہ سمجھ میں آیا، جہاں شریعت نے اجازت لینے کا حکم دیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، اے ایمان والو کسی کے گھر میں مت داخل ہو جب تک کہ تم دو کام نہ کر لو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک کہ تم اجازت نہ لو اور سلام نہ کرو۔ قرآن کا حکم ہے، اٹھارہ پارہ اٹھا کے دیکھو، اٹھارہ پارہ اٹھا کے دیکھو کیا بول رہا قرآن، کھلی خلاف ورزی ہو گئی نہیں؟ ایسی غیرت ایسی حیا یہ کام کی نہیں ہے جو قرآن کی مخالفت میں اترے، تو کتنی بھی باحیا ہو اجازت کے بغیر اندر جا ہی نہیں سکتی۔ دروازہ کھلا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دروازے پہ کھولنے سے پہلے پوچھے مما کا آپ ہیں، آپ کے ساتھ کون تو بھی ہے؟ ابھی پوچھا کہ میرے ساتھ محمد ہیں۔ فرما ویسے آ رہے ہیں جب بلائے گئے، سنو ذرا، ویسے آئے یا بلاوا ہوا؟ جبرائیل نے فرما اللہ نے بلایا ہے۔ کس نے بلایا؟ اپنی طرف سے نہیں آئے محمد، اللہ نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا آسمان کھلا، ایک نبی تھے ان سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، 5 پہ گئے، 6 پہ گئے، 7 پہ گئے، اس سے آگے سدرۃ المنتہا، یہ صاحب ایک بڑا بیر کا درخت ہے، بیر کا درخت، سدرا بولتے ہیں بیر کے درخت کو، وہاں گئے۔ یہ وہ درخت ہے زمین کے پورے اعمال بندوں کے جا کے وہاں وہ اسٹیشن ہے، زمین سے جتنی بھی چیزیں آسمان کی طرف پہنچتی ہیں سدرۃ المنتہا پہ جا کے رکتی ہے، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا وہ آ کے سدرۃ المنتہا پہ رکتا۔ جہاں پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں سے آپ آگے چلیے، آپ یہاں سے آگے چلیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں رک گئے، اکیلے بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس کے بعد کیا کیفیت ہوئی؟ حساب روایتوں میں صرف اتنی بات ملتی ہے کہ نور کے پردے تھے، ایک خالی میدان کی شکل میں تھا، سرکار آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، اتنے آگے بڑھے کہ وہاں قلم کے لکھنے کی آوازیں آنی شروع ہوئی، صریف الاقلام، قلم کے لکھنے کی آوازیں شروع ہوئی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، چکرا اپنا دیدار کرایا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ کو جو باتیں نبی کو بولنا تھا، جو بتانا تھا وہ بتائی۔ کیا بتائی؟ ان میں سے ایک بات تو طے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات چیت کے بعد 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اللہ کی جو تجلیات نور کی پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ایسی کیفیت رہی، آدمی بہت دنوں کے بعد کسی دوست سے ملاقات کر لے، 20-25 سال کے بعد کوئی دبئی سے آیا، بیٹا، باپ، شوہر، اب جب وہ آیا اس کا دیدار نصیب ہوا تو آدمی اس سے ملنے کی جو خوشی رہتی ہے
چائے دیا پانی دیا یہ بھی نہیں معلوم رہتا اس کو، چائے دیا وہ پی لیتا رہتا، مگر وہ لذت میں ایسا گم رہتا اتنے دنوں کے بعد تیرے کو دیکھنا نصیب ہوا، پتا نہیں ہوتا۔ تصور کرو جب اللہ کا دیدار آدمی کرے گا تو کیا آدمی کو لذت ہوگی، تصور نہیں کر سکتا آدمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے دیدار کی تجلیات اور اس کی لذت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مست ہو گئے تھے، 50 نمازوں کا حکم دیا کہ اے پیغمبر ہم آپ کی امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لیے، لے کے واپس آنے لگے۔ جب آئے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ کس سے ملاقات ہوئی بھائی؟ یہاں ایک بڑی عجیب بات سنانے جا رہا ہوں میں بھی زندگی میں پہلی مرتبہ بول رہا ہوں، اس لیے آپ حضرات بھی بڑی توجہ سے سنیے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت ہمارے قاری صاحب نے عشاء کی پہلی رکعت میں جو نماز پڑھائی نا، اس کے اندر پہلی آیت میں تو میراث اقصیٰ کا تذکرہ ہے، دوسری آیت میں ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ کیا ہے؟ وَآتَيْنَا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ قاری صاحب توجہ فرمائیے، آپ اس کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بس اتنی بات ذہن میں رکھیے۔ جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ تھے، جب آئے یہاں تو تجلیات وغیرہ کا تھوڑا سا جی صاحب جو چھٹاؤ ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم سے بات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے دربار میں پہنچے ہو، کیا لے کے آ رہے ہو، کیا تحفہ دیا؟ دیکھو سرکار کی سوچ بڑی تھی یا حضرت موسیٰ کی سوچ بڑی تھی؟ بولو بھائی، سرکار کی سوچ بڑی ہے نا بھائی۔ امت کے تعلق سے سرکار زیادہ فکر مند تھے یا حضرت موسیٰ فکر مند تھے؟ سرکار بڑے فکر مند تھے، اتنے فکر مند تھے کہ جی صاحب جو ہے کہیں بھی امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولا نہیں، کہیں بھی نہیں بھولا۔ آخرت کے اندر بھی شفاعت کرائیں گے تو امت کی شفاعت کرائیں گے، سرکار پہلے نہیں جائیں گے جنت میں، جبکہ آپ کو حق ہے سب سے پہلے جنت میں سرکار جانے کے حقدار ہیں، لیکن سرکار پہلے نہیں جائیں گے جب تک کہ ایک ایک امتی کی بخشش کرا کے جب اندر نہ ملے۔ اپنے امتیوں کی فکر کی بڑی فکر، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں پڑھ سکتے 50 نمازاں، میری امت پہ 2 نمازیں تھیں وہ نہیں پڑھ سکے، نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، وہ مشورہ نہیں دیے، یہ مشورہ کون دے رہے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے ہیں۔ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قرآن کی آیت میں اسرا کے تذکرے کے بعد دوسری آیت میں کون سے نبی کا تذکرہ ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کس کا ذکر ہے؟ اور واہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کے مشورہ کون سے پیغمبر دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کوئی بات ہوگی جو حضرت موسیٰ کو وہاں بھی اللہ سے دربار سے واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک لیا، اور یہاں بھی اللہ نے قرآن میں قیامت تک باقی رہنے والی کتاب میں وہ بھی معراج کے واقعے کے بعد، اسرا کے واقعے کے بعد جس نبی کا ذکر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام۔ بات سمجھ آ رہی؟ سنو بڑی عجیب بات سنو، قرآن کریم اگر پڑھے ہوتے اللہ نے کیا کیا رکھا بھی قرآن میں، عجیب سمندر ہے قرآن۔ دیکھو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے نہیں ہوئے؟ نبی کی سیرت تو معلوم ہے نا بھائی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے بھائی؟ یتیم کس کو بولتے ہیں؟ جن کے والد مر گئے ہوں، جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، ایسے بچے کو کیا بولتے ہیں؟ یتیم بولتے ہیں۔ قرآن میں حضور کو فَأَمَّا الْيَتِيمَ، سرکار کے لیے یتیم کا لفظ استعمال ہوا۔ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔
ہمارے پیغمبر کیسے تھے؟ یتیم دنیا میں آئے، پرورش جو بھی کی آپ کی والدہ نے کی، آپ کے دادا نے کی، آپ کے چچا نے کی۔ جی صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، آپ یتیم تھے۔ یہ جو یتیمی کی صفت ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یتیم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام معلوم، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ابا کا نام معلوم، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا کا نام معلوم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا کا نام معلوم، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ابا کا نام معلوم۔ پوری قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ 28 پاروں میں آیا۔ کتنی جگہ آیا؟ 28 پاروں میں آیا، لیکن کہیں بھی آپ نہیں بتا سکتے حضرت موسیٰ کے ابا کا کہیں اشارے میں بھی ذکر ہو گیا۔ اماں تو تھی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّهِ، ماں تو تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بھی کے والد نہیں تھے، یہ بھی یتیم اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی، دونوں یتیمی کی صفت میں ایک جگہ جمع ہوتے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت حلیمہ۔ حضرت حلیمہ ہے نا، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، اور پھر دودھ پلانے والی جو ماں ہے وہ ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت حلیمہ۔ حضرت حلیمہ رشتہ نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دودھ پلائی تو حضرت حلیمہ کا مقدر جاگا۔ آج بھی حضرت حلیمہ کا نام لیتے ہیں، عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، رضی اللہ عنہا بولتے ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ایک وقت میں بند کر کے پانی کے حوالے کر دو، چونکہ فرعون ذبح کرنے والا، ڈال دیا۔ کون لے کے پرورش کرے؟ حضرت آسیہ نے پرورش کی۔ کس نے پرورش کی؟ حضرت آسیہ نے پرورش کی۔ تو وہ آسیہ حضرت موسیٰ کی پرورش کی، یہ جو رشتہ دار نہیں تھی، حضرت موسیٰ کی پرورش کرنے کی وجہ سے وہ مکرمہ بن گئی۔ قرآن میں حضرت آسیہ کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ حضرت آسیہ کا، حالانکہ فرعون کی بیوی ہے، لیکن حضرت آسیہ کا ذکر ہے کیونکہ یہ یتیم بچے کی اور حضرت موسیٰ کی پرورش کی، اور حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، ان کی پرورش کی۔ پرورش کرنے میں دونوں اجنبی عورتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت حلیمہ نے کی، یہ سب، اور حضرت موسیٰ کی پرورش حضرت آسیہ نے کی۔ دونوں کے دونوں معظم بنے۔ گھر میں پرورش ان کی بھی نہیں ہوئی، ان کی بھی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں ایک قتل کی بنیاد پر وارنٹ جاری ہو گیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ وہاں سے بھاگے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں چھوڑ کر نکلے، مدین کو چلے گئے۔ جان بچی نہیں بچی، دشمنوں سے بچ گئے نہیں بچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں تھے، آپ کے گھر کو 100 لوگوں نے گھیر لیا ننگی تلواروں سے۔ اللہ نے آپ کو بھی یہاں بچا کر مدینہ منورہ پار کرا دیا۔ حضرت موسیٰ بھی دشمنوں سے بچ کے باہر نکل گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دشمنوں سے بچ کے مدینہ نکل گئے۔ یہ دونوں دشمنوں سے بچنے میں جی صاحب دونوں ایک ساتھ۔ یہ نسبتوں کی بنیاد پر حضرت موسیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دوسرے کوئی نبی نے مشورہ نہیں دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ کس نے مشورہ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فرمایا میں قوم کو بارہا آزما چکا، یہ قوم پڑھنے والی نہیں ہے، تم اللہ کے دربار میں جاؤ اور پھر جا کے جی صاحب جو کچھ کم کرا کے آؤ۔ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں آتا ہے کہ آپ جا کے سجدے میں گر گئے، اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ جو ہے رحم کا معاملہ فرما۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 10 نمازیں کم ہوئی، 10 نمازیں کم ہوئی۔ جب 10 نمازیں کم ہو گئی تو پھر آ گئے، حضرت موسیٰ نے پھر واپس بھیجا دوسری مرتبہ، پھر 10 نمازیں کم ہوئی، تیسری مرتبہ بھیجا، پھر 10 نمازیں کم ہوئی، چوتھی مرتبہ بھیجا، پھر 10 نمازیں کم ہوئی۔ 5ویں مرتبہ جب پہنچے تو اللہ نے 5 نمازیں کم فرمائی۔
کتنی مرتبہ گئے؟ پہلی مرتبہ 10، دوسری مرتبہ 10، تیسری مرتبہ 10، چوتھی مرتبہ 10، پانچویں مرتبہ 5۔ 5 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں۔